پاشا صاحب ایک چیز یہ کہ ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ کی توقیر، آئین کی توقیر کی وہ بات کرتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے الیکشن ایکٹ کی، یعنی کہ آئین اوپر ہے، اس کے نیچے ہائر لا تو آئین ہے، الیکشن ایکٹ کی ایک شق کو انہوں نے سب سے زیادہ مقدم رکھا، الیکشن ایکٹ مقدس کتاب کی طرح انہوں نے اس کو ٹریٹ کیا، اور وہ ٹرمپ ہوا ایک حساب سے آئین، فنڈامنٹل رائٹ لوگوں کا. اور اب یہ جو 62(1)(f) جیسے استعمال ہوتا تھا، یہ ایک نئی ٹیمپلیٹ نہیں بن گئی، ایک نیا سانچہ بنا دیا کہ کل کو جس پوری جماعت کو رگڑنا ہو، ایک بندہ اٹھے اور کہے جی انتخابات ہوئے ہیں ٹھیک نہیں ہوئے، اور اس کے بعد اسی طرح سے کارروائی کی جائے اور پوری جماعت کو باہر کر دیں الیکشن سے. بادشاہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ. جی آواز آ رہی ہے. جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کل رات کا جو فیصلہ ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے. دونوں کو الگ الگ رکھ کے دیکھا جائے، اگر اخلاقیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بلے کا نشان ان کا حق ہے، پی ٹی آئی کا ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی اسی نشان پہ وہ الیکشن لڑ چکے ہیں، اور آرٹیکل 17 بہت کلیئر ہے کہ ہر کسی کو جماعت بنانے کا حق حاصل ہے، اپنے نظریات کے مطابق کام کرنے کا حق حاصل باتیں. پھر جو سبارڈینیٹ لا ہوتا ہے الیکشن ایکٹ، جس کو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اس کو مقدم جان کے تو یہ کر دیا گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسپیشل لا آتا ہے تو پھر اسپیشل لا پریویل کرتا ہے، نہ کہ جنرل لا. میں ادر دین کانسٹیٹیوشن بات کر رہا ہوں. کانسٹیٹیوشن مدر آف آل لاز ہے. کانسٹیٹیوشن کو آپ یہ سبارڈینیٹ لا کے طور پہ نہیں کہہ سکتے. بالکل. اور الیکشن ایکٹ کو اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں واقعی موجود تھیں جن کی بنیاد پہ بلا ہی لیا جا سکتا تھا، لیکن لے لیا گیا. اب آپ قانونی پہلو کی طرف آئیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی میں اگر اس فیصلے پہ اگر 2 منٹ مجھے دیں گے تو میں آپ کو میں ویسے یہاں پہ ہم اس کی ٹیکنیکل معاملات ہو گئے نا، آپ قانونی اعتبار سے کہیں پہ غلطی کی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف نے، لیکن میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس ہے، سپریم کورٹ کا 11 رکنی بینچ یہ کہہ چکا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایگریگیٹ ہوتی ہے سٹیزنز کا تو اس کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے اور اس کا اسی فنڈامنٹل رائٹ کا خیال رکھا جائے جو ایک سٹیزن کو آئین پاکستان دے رہا ہے، اور آئین پاکستان سے اوپر تو کچھ نہیں ہے. یہاں پہ یہ ایک جو سپریم کورٹ کا 11 رکنی فیصلہ ہے اس کو نظر انداز کیا گیا. میں نہیں کہ بالکل نظر انداز نہ کیا گیا اور نہ کیا جانا چاہیے. تھوڑی سی جو پھرتیاں کی گئیں وہی گلے آن پڑی. اب آپ کو کیا ضرورت تھی کہ جب آپ سیم ریلیف لے کے آپ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور وہاں پہ پھر آپ کی درخواست پہ 5 رکنی فل بینچ بن گیا، تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ وہی ریلیف لے کے آپ پشاور ہائی کورٹ چلے جائیں اور کنسیلمنٹ کر دے کہ جی کہ آپ یہ بھی نہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے سملر نیچر کی پٹیشن کی ہوئی ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں آپ اس کو کنسیڈر کریں. ٹیکنیکلٹی سے نا ویلیوز اپنی ہے، یہاں پہ دس از ناٹ ٹیکنیکلٹی. دیکھیں میں عرض کر دوں نا سر، میں حضور وہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ صرف یہ معاملہ دیکھیے جو کل حامد خان صاحب نے بھی عدالت کے اندر کہا کہ اگر یہ فیصلہ آپ دیتے ہیں کہ بلے کا نشان پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت سے لے لیا جائے تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے، یہ ہانٹ کرے گا آنے والے بہت سے وقتوں کے لیے ہمیں، جس طرح سے پرانے بہت سے فیصلے آج تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. تو اس چیز کو کہ جمہوریت کی روح کیا ہے یہ سب سے اوپر نہیں رکھنا چاہیے معاملہ، بجائے اس کے کہ ادھر کورٹ میں گئے تھے، پشاور میں کیوں کرایا تو اسلام آباد میں سیکریٹریٹ ہے. یہ تو ٹیکنیکل سوالات ہیں، اور پھر ساتھ سب کو پتا ہے کہ باقی کسی پارٹی کا نہیں دیکھا گیا. نہیں، میں سیکریٹریٹ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں بات اس کی کر رہا ہوں کہ جو ایک فرد ہے جو پٹیشنر ہے وہ اپنا بہت کچھ ضائع کر جاتا ہے، اسے دستبردار ہونا پڑتا ہے جب وہ چوائس کرتا ہے. دیکھیں ان کو کیا ضرورت تھی پشاور ہائی کورٹ کی چوائس کرنے کی جب آلریڈی چوائس وہ کر چکے تھے. دوسری بات میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جو یہ آپ اس کو انٹر نہ کرے باقی یا باقی سے، ایک بڑی سیدھی سی بات ہے. شاید میں اور آپ یہاں بیٹھ کے کراچی کے کسی حلقے کے کسی کینڈیڈیٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ کس پارٹی کا ہے.
کہاں کا تعلق ہے، لیکن اس حلقے کے لوگوں کو کم از کم یہ ضرور پتا ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ نون کا ہے۔ جنہوں نے پی ٹی آئی کو دینے ہیں ووٹ، چاہے ان کا نشان رباب ہے یا باجا ہے یا مالٹا ہے، وہ دیں گے۔ یہ بات نہیں علیحدہ ہے، یہ بات ہے آگے سر، اور لیکن ہلڈرز آئیں گے دیکھیں نا ان ریزرو لوگوں سیٹ کے سے لیے، انہیں محروم کر لیکن دیا گیا 5 سال کے لیے۔ پھر دوسرا ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ بالکل یہ آزاد کو کس طرح سے آپ کہاں سے کسی پارٹی میں بھیج سکتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تو وہ تو عوام کے ساتھ دھوکہ ہی ہے۔ بڑا آسان ہے۔ آپ کل دیکھ لینا وہ پی ٹی آئی نظریاتی والے نے کیا کیا، خود دستخط کر کے وہ کہہ رہا ہے جی میں نے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا۔ پاشا صاحب ایک چیز یہ کہ ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ کی توقیر، آئین کی توقیر کی وہ بات کرتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے الیکشن ایکٹ کی، یعنی کہ آئین اوپر ہے، اس کے نیچے ہائر لا تو آئین ہے، الیکشن ایکٹ کی ایک شق کو انہوں نے سب سے زیادہ مقدم رکھا، الیکشن ایکٹ مقدس کتاب کی طرح انہوں نے اس کو ٹریٹ کیا، اور وہ ٹرمپ ہوا ایک حساب سے آئین، فنڈامنٹل رائٹ لوگوں کا۔ اور اب یہ جو 62(1)(f) جیسے استعمال ہوتا تھا، یہ ایک نئی ٹیمپلیٹ نہیں بن گئی، ایک نیا سانچہ بنا دیا کہ کل کو جس پوری جماعت کو رگڑنا ہو، ایک بندہ اٹھے اور کہے جی انتخابات ہوئے ہیں ٹھیک نہیں ہوئے، اور اس کے بعد اسی طرح سے کارروائی کی جائے اور پوری جماعت کو باہر کر دیں الیکشن سے۔ بادشاہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ۔ جی آواز آ رہی ہے۔ جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کل رات کا جو فیصلہ ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے۔ دونوں کو الگ الگ رکھ کے دیکھا جائے، اگر اخلاقیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بلے کا نشان ان کا حق ہے، پی ٹی آئی کا ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی اسی نشان پہ وہ الیکشن لڑ چکے ہیں، اور آرٹیکل 17 بہت کلیئر ہے کہ ہر کسی کو جماعت بنانے کا حق حاصل ہے، اپنے نظریات کے مطابق کام کرنے کا حق حاصل باتیں۔ پھر جو سبارڈینیٹ لا ہوتا ہے، الیکشن ایکٹ، جس کو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اس کو مقدم جان کے تو یہ کر دیا گیا، میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسپیشل لا آتا ہے تو پھر اسپیشل لا پریویل کرتا ہے، نہ کہ جنرل لا۔ میں ادر دین کانسٹیٹیوشن بات کر رہا ہوں، کانسٹیٹیوشن مدر آف آل لاز ہے، کانسٹیٹیوشن کو آپ یہ سبارڈینیٹ لا کے طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل۔ اور الیکشن ایکٹ کو اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں واقعی موجود تھیں جن کی بنیاد پہ بلا ہی لیا جا سکتا تھا، لیکن لے لیا گیا۔ اب آپ قانونی پہلو کی طرف آئیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی میں اگر اس فیصلے پہ اگر 2 منٹ مجھے دیں گے تو میں آپ کو میں ویسے یہاں پہ ہم اس کی ٹیکنیکل معاملات ہو گئے نا، آپ قانونی اعتبار سے کہیں پہ غلطی کی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف نے، لیکن میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں، 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس ہے، سپریم کورٹ کا 11 رکنی بینچ یہ کہہ چکا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایگریگیٹ ہوتی ہے سٹیزنز کا، تو اس کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے اور اس کا اسی فنڈامنٹل رائٹ کا خیال رکھا جائے جو ایک سٹیزن کو آئین پاکستان دے رہا ہے، اور آئین پاکستان سے اوپر تو کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ ایک جو سپریم کورٹ کا 11 رکنی فیصلہ ہے اس کو نظر انداز کیا گیا۔ میں نہیں کہ بالکل نظر انداز نہ کیا گیا اور نہ کیا جانا چاہیے، تھوڑی سی جو پھرتیاں کی گئیں وہی گلے آن پڑی۔ اب آپ کو کیا ضرورت تھی کہ جب آپ سیم ریلیف لے کے آپ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور وہاں پہ پھر آپ کی درخواست پہ 5 رکنی فل بینچ بن گیا، تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ وہی ریلیف لے کے آپ پشاور ہائی کورٹ چلے جائیں اور کنسیلمنٹ کر دے کہ جی کہ آپ یہ بھی نہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے سملر نیچر کی پٹیشن کی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں آپ اس کو کنسیڈر کریں،